دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کس کا کیا اور سب سے پہلا مقتول کون ہے اور اس قتل کی وجہ کیا تھی، آج ہم تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر آئے اور ان کے اولادوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، ان میں حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کی سورہ مائدہ میں بیان ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اعتبار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کے جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر بھرا پڑا تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، پرہیزگار، مزاجاً نرم دل انسان تھا۔ بھیڑ بکریاں چراتا اور فارغ ہو کر اپنے والد کی خدمت میں وقت گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خدوخال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے زیادہ طاقتور تھا۔ حابیل کی نیک سیرت اور فرمانبرداری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے کو زیادہ پسند فرماتے اور اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی بری عادتوں کی وجہ سے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، جب حضرت آدم اور اماں حوا سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے 2 بچے یعنی جڑواں پیدا ہوتے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ حضرت حوا سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت پیدا ہونے والے بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اس حکم کے مطابق حابیل کے ساتھ والی لڑکی کا نکاح قابیل سے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا طے پایا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھ دی۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے قاعدے سے اسے قبول نہیں کیا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل ضد سے باز نہ آیا اور اپنے بھائی حابیل کا دشمن بن بیٹھا۔ آخر کار جب حضرت آدم نے دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع دیکھا، دفع اختلاف کے لیے یہ تجویز کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول کر لے گا، اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ جلاتی تو اس کے معنی اللہ کے حضور میں قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور میں اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی پیش کرے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، انہوں نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس کے برعکس قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی مگر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگرچہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول نہیں کی، آپ اگر مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار کا خوف ہے، آپ مجھے قتل کر دیں گے تو اپنی گناہوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتول حابیل طاقتور ہونے کے باوجود خدا کا خوف رکھتا تھا، اس لیے اپنے بھائی کی طرف قتل کا ہاتھ کیسے بڑھاتے۔ ابن کثیر قتل کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، جب قابیل یا حابیل کو قتل کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا، تب شیطان جو شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کا راستہ دکھایا اور ایک پرندے کو پکڑا، اسے پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آ گیا کہ قتل کس طرح کرنا ہے۔ چنانچہ حابیل جو بکریاں چراتا تھا، ایک دن بکریاں چراتے ہوئے ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے بے رحمی سے ایک پتھر کا چٹان اس کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ غرض زمین پر انسان کا یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا اور گناہوں کی ابتدا کی۔ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل تو کر دیا، لیکن نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تو اس کی لاش کو لے کر 1 سال تک اپنے پشت پر لاد کر پھرتا رہا اور پریشان تھا کہ کیا کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل کی نظر ان کووں پر پڑی تو دیکھا کوے لڑ رہے تھے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا، اور پھر وہ کوا زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا۔ پھر گڈھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو خود پر افسوس کر کے بولا، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکا، اور ندامت کرنے لگا۔ پھر حابیل کی لاش کو اسی طرح گڈھا کھود کر دفن کر دیا۔ غرض جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو حابیل کو بہت تلاش کیا اور اس کے غم میں 40 سال تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو دفنانے کے بعد والد کے غصے کے خوف سے یمن فرار ہو گیا اور دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ غرض دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان قتل کرتا ہے تو قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل کی شروعات اسی نے کی۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ کی حالت بنی رہی، اور قابیل جو نہایت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا، اور سبق دیا ہے کہ جب پیغمبر کا بیٹا جرم کر کے سزا سے نہیں بچ سکتا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہر انسان کو سزائے برزخ سے بچائے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرے۔